اسرائیلی حکومت پر قیدیوں کے خاندان کا دباؤ ہے کہ وہ معاہدے کے تینوں مرحلوں کو مکمل کرے۔ یہ وہ خاندان ہے جو تل ابیب میں احتجاج کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت غزہ میں قید تمام افراد کو آزاد کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط۔ جب یہ معاہدہ کرنے کا اعلان کیا گیا تو ایک طرف تسلی ہوئی، لیکن دوسری طرف مایوسی بھی تھی، کیونکہ یہ وہی فریم ورک تھا جو 27 مئی 2025 کو بائیڈن انتظامیہ نے تجویز کیا تھا۔ اس کے باوجود خاندان کا کہنا ہے کہ یہ دیر سے ہونے کے باوجود ہی صحیح لیکن اچھا معاہدہ ہو رہا ہے۔ وہ خاندان جن کے قریبی افراد آزاد ہو چکے ہیں اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ معاہدے تینوں مرحلے مکمل کرے تاکہ تمام قیدیوں کی رہائی ممکن ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسرائیلی جنگ دوبارہ شروع کرتا ہے تو ان کے پیارے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب قطر کی وزارت خارجہ نے بھی اس جنگ بندی کی حمایت کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت دوسرے قیدی کے تبادلے کا عمل مکمل ہوگا۔ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک دوسرے تبادلے کے تحت ثالثویں نے 4 اسرائیلی خواتین یرغمالیوں، جن میں سے ایک بلغاریہ کی شہرت رکھتی ہے، کی اسرائیل کو حوالگی کے مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بدلے میں اسرائیل کے جیلوں میں 200 فلسطینیوں کی رہائی ممکن ہوئی۔ دوسری جانب سعودی عرب نے ہفتے کو شام کے لیے ایک نیا امدادی طیارہ روانہ کیا جو بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سعودی عرب کی جانب سے ملک کو فراہم کی جانے والی امداد کا حصہ ہے۔ جمعرات کو دمشق کے قطر، سعودی عرب اور کویت سے 3 مزید امدادی طیارے وصول کیے گئے تھے جو جنگ بندی سے متاثرہ ممالک کے لیے جاری فضائی امداد کے حصے کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق مئی 2024 میں شام کی 27% آبادی یعنی تقریباً 5.6 ملین افراد انتہائی غربت کا شکار ہیں، جن کی وجہ سے انہیں اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ دسمبر کو حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد اسد اپنے خاندان کی 25 سالہ 8 حکمرانی کے افتتاح پر روس فرار ہو گئے۔ اس کے بعد دنیا بھر کے ممالک بشمول ترکی، سعودی عرب، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اردن نے شامی عوام کے لیے امداد مہلت شروع کر دی۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اور آذربائیجان تعلقات کی موجودہ سماعت پر اطمینان کا اظہار کیا، خاص طور پر تجارت، توانائی اور دفاع کے شعبے میں۔ دونوں طرف نے دو طرفانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کا عزم